बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हशमतुल्लाह लोधी साहब की आप बीती आता है याद मुझको पर दो प्रोग्राम पहले पेश किए जा चुके हैं। ये आज तीसरा प्रोग्राम है और शायद ये बातें मीडिया की का जो हमारा चैनल है, हमारी जो वेबसाइट है, उसका ये तीसरा प्रोग्राम है। इस हवाले से, लेकिन ये मजमूई तौर पर 245वां प्रोग्राम। लोधी साहब ने अपनी हिजरत पाकिस्तान का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि अगस्त सन 1948 में खोखरा पार के रास्ते वो कराची रवाना हुए और सफ़र का हाल लिखा है कि उस ट्रेन में क्या कुछ उन पर बीता। उसके बाद उन्होंने बताया है कि लियारी में उनके एक बहनोई पहले से रहते थे, लियारी जैसे इलाके में, और छोटा सा घर था। उस घर में आके वो ठहरे हैं, अकेले आए थे, नौजवान थे। वो कहते हैं कि कराची उस ज़माने में मजमूई तौर पे 3-3.5 लाख अफराद का शहर था और लियारी में ये बड़ा रिवाज था कि किराए की साइकिलें मिला करती थी। आज भी आप देखते हो कि लियारी के जो नौजवान हैं वो साइकिलों पर घूमते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो उनकी अपनी होंगी, उस ज़माने में किराए की साइकिलें मिलती थी और वो उन साइकिलों को मर्सिडीज़ की तरह तेज़ रखते थे, चमकाते थे, साफ़ सुथरा रखते थे और चलाते भी ऐसे थे। रोज़गार के लिए उनके पास गधा गाड़ियाँ होती थीं और वो गधों की रेस में भी हिस्सा लेते थे, गधा गाड़ियाँ भी इसी तरीके से चलाया करते थे। वो कहते हैं कि उस ज़माने में कराची में सिर्फ 2 कॉलेजेस थे। एक डीजे कॉलेज था जो एक हिंदू या पारसी ने कायम किया था और दूसरा एसएम कॉलेज था जो सिंध मदरसे के हवाले से 1943 में वजूद में आया था। वो बताते हैं कि चूँकि लखनऊ में वो हॉकी के खिलाड़ी रहे थे और कॉलेज की तरफ से भी खेलते थे, तो पाकिस्तान आने में एक उनका एक कशिश ये भी थी कि वो पाकिस्तान जैसे नए मुल्क की तरफ से हॉकी की कौमी टीम में खेले। उन्होंने यहाँ आकर इब्तदाई दिनों में सिर्फ खेल के मैदान ही में नहीं बल्कि दीगर मैदानों, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने हॉकी का जिक्र किया है कि इस खेल के काम में भी उस ज़माने में भी मफाद परस्ती, अखरबा परवरी, ये बहुत कुछ आम थी। कर्नल दारा एक हुआ करते थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो हॉकी के करता धरता थे और वो ख़ास तौर पे अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को टीम में नाअहल होने के बावजूद भी जगह दिया करते थे। वो कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एक टीम थी उसमें खेला करता था, लेकिन जब अहम मौक़ों पर मुझे टीम में शामिल करने से महरूम किया गया तो फिर मैंने अपना कुछ साथियों से मिलकर मॉडल क्लब के नाम से क्लब बनाया और अल्लाह का करना ये कि जब मुकामी टूर्नामेंट हुए तो हमने अपने पुराने क्लब को हरा दिया और उसका नतीजा निकला कि वो उस ज़माने के जो हॉकी के करता धरता थे वो इनसे फिर दोबारा मफाहमत करने पर, मसालेहत करने पर आमादा हुए और दोबारा उनको पाकिस्तान की टीम में शमूलियत का लारा लप्पा दिया गया। वो बताते हैं कि उस ज़माने के मॉडल क्लब में अनवार अहमद और खुर्शीद आलम जैसे मुमताज़ खिलाड़ी भी शामिल थे और वो कहने लगे कि उन्होंने बताया है कि वो इस दौरान पाकिस्तान की गैर सरकारी टीम की तरफ से बॉम्बे भी खेलने के गए हैं और उस बॉम्बे जिसका नाम अब वहाँ की एक देवी के नाम पर, जिसका नाम शायद मंबा देवी था, अब मुंबई रख दिया गया है। ये तो था खेल और रिहाइश का मसला। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ 85 रुपये पर जो है वो AJPR में मुलाजमत मिली। ये BA कर चुके थे आके डीजे कॉलेज से यहाँ से,
اور ان کو ٹی اے سیکشن میں لگایا گیا، اور وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا بس پھر وہ چھوڑ بیٹھے۔ 3 ماہ بھی شاید انہوں نے EGPR میں کام نہیں کیا، اور پھر وہ ایک پاکستان چوک میں ایک ماڈرن اسکول ہوا کرتا تھا، وہاں پڑھانے کے کام پہ چلے گئے۔ وہاں تنخواہ میں بھی کچھ اضافہ ہوا، 110 روپے مقرر کی گئی، لیکن جو مالک صاحب تھے انہوں نے 3 ماہ تک کچھ بھی نہیں دیا، ٹالتے گئے۔ کہنے گئے ہم کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ لڑکوں سے آپ کے فیس آپ خود وصول کریں، اور اپنی 3 ماہ کی آپ تنخواہ کاٹیں اور خدا حافظ کہیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتایا ہے اس اپنی کتاب میں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، اور مالک صاحب بہت دھمکیاں دیتے رہے کہ میں کورٹ میں چلا جاؤں گا فلانا، لیکن وہ گئے نہیں۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ ان کے زمانے کا واقعہ تھا۔ پھر 1950 میں وہ SM سائنس کالج میں ڈیمانسٹریٹر لگ گئے، چونکہ BA تھے، BSc تھے، ابھی انہوں نے MA نہیں کیا تھا، تو بہرحال ڈیمانسٹریٹر ہی لگ سکتے تھے، لیکن وہ کلاسیں لیا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سید غلام مصطفیٰ شاہ، جو سندھ کی ایک مشہور تعلیمی شخصیت رہی ہے، وہ نئے نئے آئے تھے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر کے، وہ SM کالج کے پرنسپل تھے، اور انہوں نے لودھی صاحب کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ وہ کلاسیں بھی لیا کریں۔ بہرحال تنخواہ بھی ان کی اس زمانے میں بڑھ گئی تھی، اور پھر جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ SM کالج جو ہے وہ ڈاکٹر امیر حسین صدیقی نے قائم کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ ہندوستان سے پاکستان آ جائیں 1943 میں، اور یہاں سندھ میں پاکستان کے لیے کام کریں۔ تو وہ پاکستان کی تحریک کے لیے بھی کام کرتے رہے، اور تعلیمی میدان میں انہوں نے SM کالج کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں انہوں نے اسلامیہ کالج بھی قائم کیا۔ ڈاکٹر امیر حسین صدیقی جو کراچی یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ کے پروفیسر رہے بعد میں، وہ بتاتے ہیں کہ سندھ یونیورسٹی NJV کی جو بلڈنگ ہے اس وقت قائم تھی، پھر اس کو حیدرآباد شفٹ کر دیا گیا، اور کراچی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ رنچھول لائن کی ایک پرانی سی عمارت تھی، وہاں ابو بکر حلیم صاحب حیدرآباد دکن سے آنے والے پہلے سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اور اس کے بعد پھر وہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پہلے وائس چانسلر بنے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتاتے ہیں لودھی صاحب کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے والد کو بھی بلا لیا ہندوستان سے پاکستان، اور کراچی میں لدبیلا پل کے بعد جو نئی آبادی شروع ہوئی، فردوس کالونی کے نام سے ایک آبادی تھی کہتے ہیں، پھر اس میں ان کو ایک قطع اراضی مل گیا یا خرید لیا، اور وہاں پھر انہوں نے مکان ان کے والدین نے بنایا، اور پھر برسوں ان کے تمام بھائی بہن اسی مکان میں رہتے گئے۔ اس زمانے میں کے دوران ان کی شادی بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت تفصیل سے اپنی شادی کا ذکر کیا ہے، اور کچھ حادثات بھی اس زمانے میں اس دوران ہوئے۔ ان کی بیگم جو ہونے والی تھیں ان کے ساتھ بھی بہت بڑا حادثہ پیش آیا، اور خود لودھی صاحب کے ساتھ۔ لودھی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں نباتیات پہ کام کر رہا تھا، یہی میرا سبجیکٹ تھا، تو مجھے مچلد والوں نے رینالہ خرد میں اپنے فارم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دیکھنے کی دعوت دی، اور کہہ رہے ہیں میں وہاں چلا گیا، اور وہاں لکھنؤ کے ندیوں اور دریا میں نہانے کے تجربے کے پیش نظر یہ بے وقوفی کر ڈالی کہ وہاں کی ایک نہر میں تیراکی شروع کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ بس میں مرتے مرتے بچاؤں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ مغربی پاکستان ایک ون یونٹ بن گیا تھا، اور غلام مصطفیٰ صاحب کو کراچی سے لاہور ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ تو لودھی صاحب کو یہ خیال آیا کہ شاید میں اب اس کالج میں زیادہ عرصے آرام سے نہیں رہ سکوں گا، تو بس انہوں نے پھر یہ ملازمت چھوڑ دی،
اور اس کے بعد پھر وہ اسلامیہ کالج چلے گئے، اس کا ذکر اگلی قسط میں آئے گا۔ اس قسط میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ اس زمانے میں نیا نیا فیڈرل بھی ایریا بن رہا تھا، اور ایس ایم کالج کے لیے 50 مکانات اس سوسائٹی میں رکھے گئے تھے، اور بڑے سستے داموں اس زمانے میں۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ دستگیر کالونی میں اس زمانے کے بڑے اچھے لوگ چلے گئے تھے، جن کے پاس تھوڑے 5,000 10,000 روپے بھی جن کے پاس تھے، وہاں وہ مکان، وہ بڑی اچھی آبادی۔ پھر وہاں ایک گرلز اسکول، دستگیر گرلز اسکول، بہت مشہور اسکول وہاں کا تھا اور اب بھی ہے، وہ ان کی بیگم نے، لودھی صاحب کی بیگم نے قائم کیا، اب عرصے تک وہ اس کی پرنسپل بھی رہی۔ تو یہ ذکر تھا 1960 کے لگ بھگ کا۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں اور ذکر کیا جائے گا۔ انور سید کو اجازت دی، اللہ حافظ۔